نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت دنوں بعد ویڈیو بنانے کے اوپر اس چیز نے مجبور کیا کہ کچھ دنوں پہلے یعنی رمضان کے ابتدا میں ایک پوسٹ دیکھی تھی جس میں ایک مشہور رافضی جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کا عالم کہتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اہل سنہ والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کی ساری کی ساری تگ و دو جو ہے وہ صرف اور صرف روافض کے عقائد کے پرچار کے اندر لگی رہتی ہے۔ آپ تمام حضرات نے اس کا نام سنا ہوگا، فضل ہمدرد۔ اس نے ایک پوسٹ کی تھی، اس پوسٹ میں لکھا تھا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ شیطان کو اللہ نے قیامت تلک کی مہلت دی ہے، لہٰذا قرآن کی اس آیت کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ حدیث موضوع ہے کہ جس حدیث میں لکھا گیا ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک اصول اس نے پیش کیا کہ اس اصول کے مطابق کہ جو حدیث قرآن کے مخالف ہوگی وہ حدیث موضوع ہوگی اور کمزور ہوگی، من گھڑت ہوگی، لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ شخص یہ اعتراض کرتا ہے اپنی جہالت کی بنا پر، اور یہ ایک اصول پیش کرتا ہے کہ قرآن کے جو مخالف حدیث ہوگی وہ حدیث ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو میں اس سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں شیر و شکر ہیں، مہربان ہیں۔ تو اس آیت کے ذیل میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے روافض کی ناک مٹی میں مل گئی کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ان اصحاب محمد یتباغضون بینہم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے اور یا تو جھگڑے ہیں، جنگیں وغیرہ کی ہیں۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے نے بھی اسی طریقے کا ایک اصول بیان کیا ہے کہ جتنی بھی وہ احادیثیں اور وہ روایتیں اور تاریخی تمام تر اثر کہ جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ آپس کے اندر جھگڑے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، وہ سارے کے سارے اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس آیت سے رد ہیں۔ تو ایک طرف آپ کو شیطان کی اتنی پڑی ہوئی ہے کیونکہ شیطان سے آپ کے تانے بانے ملتے ہیں، تو شیطان کو تو آپ نے کسی طرح سے بچا دیا قید سے، لیکن جو دوسرے طرف اہل سنہ والجماعت کے بڑے ہیں یعنی صحابہ کرام، ان کے خلاف تمہاری زبانیں نہیں رکتی ہیں عجیب عجیب بکواسیں کرتے ہوئے، اور ہر جھوٹی روایت جو مل جاتی ہے اس کو کہیں کسی طرح سے لے کر آتے ہو، من گھڑت روایت کو، اور کسی طرح سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں یا دیگر صحابہ کے درمیان میں جو بھی مشاجرات چلے تھے ان کو اٹھا کر پروپیگنڈا کرنا۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارے اسی اصول کے مطابق قرآن کی آیت تو یہ بتاتی ہے کہ صحابہ آپس کے اندر شیر و شکر ہیں، صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو پھر تم کیوں اس جگہ پر اس بات کو بھول جاتے ہو اور شیطان کے بچانے کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر یہ جاہل ہے، اس کو قرآن سے بھی مناسبت نہیں ہے، اگر اس کو قرآن سے مناسبت ہوتی تو وہ پھر سورہ انفال کی یہ آیت پیش کرتا اپنے استدلال کے لیے، جو گمراہ آدمی کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کے دلوں میں اوہام ڈالنا، تو وہ یہ آیت پیش کرتا اور یہ استدلال زیادہ مضبوط ہوتا۔ دیکھیں جنگ بدر کے موقع پر شیطان سراقہ بن مالک جو بنو مدلج کے سردار تھے، ان کی شکل میں، ان کی صورت میں قریش کے پاس آیا ہے، اور قریش کے پاس آ کر ان سے کہا ہے کہ تم جاؤ محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ سے لڑو اور ڈرو نہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، آپ فکر نہ کرو۔ اور اس کے اس مقالے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہ
جب شیطان نے ان کے لیے مزین کر کے دکھایا ان کے اعمال کو اور ان سے کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہو سکتا اور میں تمہارا ذمہ دار ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ یہ جنگ بدر کا مقالہ اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں نقل کیا ہے، اور یہ بیان کر کے بتایا کہ سراقہ کی شکل میں، اور تمام مفسرین نے بتایا کہ سراقہ کی شکل میں شیطان آیا تھا اور اس نے آ کر یہ مکالمہ کیا تھا۔ اب جنگ بدر جو ہوئی ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، تو اس سے یہ اگر اس کو قرآن سے تھوڑی بہت مناسبت ہوتی تو یہ آیت پیش کرتا اور کہتے دیکھو قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان سراقہ کی شکل میں رمضان کے مہینے میں آیا ہے اور باقاعدہ طور پر مکالمہ کیا ہے قریش کے سردار کے ساتھ، لیکن اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا۔ اگر اس کو یہ پتہ ہوتا تو ضرور یہ پیش کرتا۔ یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو اس بات کا علم نہیں تھا، ہوتا تو یہ اس سے پیچھے نہ ہٹتا، لیکن اس نے وہ آیت سے استدلال کیا۔ خیر جو کرنا تھا کر لیا۔ تو میں نے یہ آیت اس لیے پیش کر دی کہ میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیں اس کے مفسرین نے بہت سارے جوابات دیے، بہت زیادہ جوابات دیے۔ ان جوابات کو نقل کرنے کے بجائے جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے، جو میں نے تحقیق کی ہے، اس سے یہ بات مجھے پتہ چلتی ہے کہ جنگ بدر جو ہے وہ 17 رمضان دوسری ہجری کے 17ویں رمضان کو ہوئی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو مردہ شیاطین ہوتے ہیں بڑے سرکش، ان کو بند کر لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر ہے، اور اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام جو ہے وہ خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں ہے، اور جنگ بدر ہوئی ہے 2 ہجری کو۔ تو 2 ہجری اور 7 ہجری درمیان میں 5 سال کا فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث 7 ہجری کے بعد ہی سنی ہے، 8 کو سنی ہے، 9 کو سنی ہے یا 10 کو سنی ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کی آمد کا ذکر کیا ہے رمضان میں، یہ ابتدائی وقت تھا۔ اس وقت تلک شیاطین کو اجازت تھی آئے جائے، رمضانوں کے اندر وہ بند اور قید نہیں کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اب آپ کی امت کو ایک انعام اور دے دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کر لیا جائے گا۔ لہٰذا یہ حکم بعد میں نازل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کو نقل کر رہے ہیں جو 7ویں ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، 8 کو سنی ہے، 9 کو سنی ہے، لیکن یہ بہت بعد کا یعنی حکم ہے۔ پتہ چلا کہ ابتدائی دور میں شیاطین کو رمضان کے مہینوں میں قید نہیں کیا جاتا تھا، اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا ہے، تو کوئی اعتراض کرنے والا اس آیت پر بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو جاہل ہوگا فضل ہمدرد جیسا، کوئی پڑھا لکھا عقلمند ہوشیار اور قرآن اور حدیث سے جو واقف مسلمان ہوگا وہ کبھی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔